تو یہ 14 اگست یوم آزادی، ہم علماء نے، ہمارے علماء نے، جنہوں نے بھی پاکستان کے وجود یا بننے کی جو مخالفت کی تھی کسی زمانے میں، اس کو ایک غلط رنگ دے کر آج تک جو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بالکل اختلاف تو کیا، لیکن اختلاف کیا کیوں اس کو کوئی بیان نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور سیدنا امام مہدی کے ظہور سے متعلق کبھی جب یہ رسالہ سامنے آ جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل مقصود وجود پاکستان سے کیا تھا۔ تو جنہوں نے مخالفت کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پاکستان بن چکا تو اب اس کو کیا کرنا ہے بھائی؟ چلانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ کسی عورت پر اگر سوکن لائی جائے تو مرضی کیا نہ کرتی، برداشت تو کرنا پڑے گا بھائی، صحیح نا؟ ہمارے ہاں تو شادیوں کا دوسری اور تیسری بڑے دھڑلے کے ساتھ ممبروں پر بیٹھ کر ان کو تراغیب دی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک جتنے بھی ہیں دیکھ لیجیے آپ، کہیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اگر ایک سے زائد نکاح کی ترغیب دی ہو بغیر کسی سبب یا علت کے تو مجھے بتائیے۔ آپ کی جوتی میرا سر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ نکاح ثانی اس کے لیے سبب کا ہونا، علت کا ہونا، یہ واجب کے درجے میں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے اور بالکل درست ہے، کیونکہ جس شخص نے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کیا ثانی، تو گویا کہ وہ نکاح نہیں زنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ خواہشات کو، یہ جو ہماری خواہشات ہوتی ہے نفسانی، پوری کرنے کے لیے اللہ نے پہلا نکاح رکھا ہے، بس ختم۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آپ 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، شہوت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو بھائی کیا کریں؟ ابھی ساری دنیا کی وہ تمہارے سامنے لٹا دیں کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات میری؟ جیسے یہ عامر لیاقت جو ابھی مر گیا، کس حالت میں مرا واللہ عالم، بڑا ہی بدبخت انسان تھا، تو اس نے بھی دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، ہر ایک کو چھوڑتا جا رہا ہے کتے کی طرح، جیسے کبھی ایک پر، کبھی دوسرے پر، کبھی تیسرے پر۔ یہ ہے عین حکمت عملی کہ ایک عورت کی زندگی تباہ، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اسلام نے کوئی ترغیب دوسری اور تیسری اور چوتھی نکاح کی نہیں دی ہے۔ یہ سب فالتو گیریاں ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورے کرنے کا ایک ہیلہ ہے۔ ہاں، کیونکہ سبب قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، بہت زیادہ۔ مثنا ثلاث و رباع بڑے فخر سے لوگ بیان کر دیتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رہی بات اس کی کہ عورتوں کی کثرت ہونا، تو عورتوں کی کثرت ہونے میں اب
مردوں کا قصور ہوا نا بھائی. عورتوں کی کثرت ہونے میں کس کا قصور ہوا؟ مردوں کا قصور ہوا، کیونکہ مرد سے مرد پیدا ہوتا ہے، عورت سے عورت پیدا ہوتی ہے. حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پانی غالب آ جائے تو اسی کے جنس سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے. تو یہ عورتوں کی کثرت جو ہے وہ اس کی وجہ ہم ہیں، یعنی مرد ہیں، عورت نہیں. کہ اب تم ترغیبیں دینا شروع کر دو، نکاح کرو، اس سے بھی تو 4 پیدا ہوں گی. مجھے بتائیے، پہلے ہی 1 لاکھ تھی، اب 1 لاکھ نکاح کر دیے جائیں تو وہ 4 لاکھ ہو جائیں گی. تو یہ حل ہے نہیں نا. سوچنے کی بات ہے نا، کامن سینس ہے. تو مقصود بتانے کا یہ ہے کہ یہ دوسری تیسری نکاح وغیرہ جو ہے نا، ابھی دیکھ لیں یہ عامر لیاقت کی جو آخری بیوی ہے، پہلے تو کہہ رہی تھی کہ رات بھر سونے نہیں دیتا، سارا دن نشہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. یہ نشہ کر کے کیا کر رہا تھا آپ کو معلوم ہے نا؟ خالی وہ سرٹیفکیٹ لے رہا تھا زنا کرنے کا. ہاں، زنا کے 2 سرٹیفکیٹ ہیں، ایک ہے جو مولوی دیتا ہے اور ایک یہ ہے جو وہ خود نکالتا ہے. تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہ جتنے بھی 2 4 نکاح کیے بیٹھے ہیں، ہمارے اسلاف میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اگر ہے تو دیکھ لیجئے وہاں پر قوی علت یا سبب ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیوہ ہے بیچاری تو اس کا نکاح کر لیا. کیوں بھائی؟ ہاں، بڑا تم کو مزہ آ رہا ہے کسی بیوہ کو سہارا دینے میں؟ تو خیر، یہ باتیں مجھے بہت بری لگتی ہیں، اس کو دفع کیجیے. تو پاکستان جو آزاد ہوا تو اس کو تسلیم بھی کیا گیا، اور اس پر علماء دیوبند کا کیا کردار تھا، اس میں آج کل چونکہ اتنا موقع اور اتنا وقت لوگوں کے پاس نہیں کہ پوری ہسٹری کو پڑھے. تو بہرحال میں ایک حوالہ حضرت مفتی زبیر صاحب جامعہ صفا کے ایک مشہور اسکالر ہیں، آپ ان کے پیج پر جائیے اور جشن آزادی کے حوالے سے جو بیان آپ کو انشاءاللہ ان کی آواز میں ملے گا وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کتابیں آپ چھانتے رہ جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ان کے جو چند ایک بیانات ہیں ان کو سن لیجیے. ماشاءاللہ بڑے ہی بہتر انداز میں انہوں نے اس تاریخ کو بیان فرمایا ہے، اور میں نے بھی سنا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اصل وارثین اس پاکستان کے کون تھے، اس کے بنانے والے، اور کون ہیں موجودہ وقت کے اندر. میرے نزدیک 3 لوگوں کا قرض یہ امت نہیں چکا سکتی. ایک ہمارے پیر صاحب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ، اور حضرت مولانا کی تنقیص یا ان سے دشمنی وہی کرے گا جو اولاد یہود، یا تو اولاد یہود ہوگا یا ان کی روحانی نسل ہوگی، تیسرا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے. چاہے وہ بات کرنے والا مولوی ہو، سمجھ رہے ہیں، وہ مولوی ہو یا اس کے علاوہ ہو، یاد رکھنا اس کے دل میں نفاق لازمی ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی اختلاف ہے، ہمیں بھی اختلاف ہے، تو اس قسم کے چوروں کو چاہیے کہ ذرا اپنا اختلاف بیان کریں، ورنہ اس امت کا جو سب سے بڑا یعنی پاکستان کا ناصح اگر کوئی ہے تو وہ 3 ہیں. ایک ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب،
حفظہ اللہ. ان کا قرض ہم آپ نہیں ادا کر سکتے. نمبر 2، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، مبلغی اسلام. جس طرح لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انہوں نے دین اسلام پر لایا ہے، اور اسلام دین کے اعمال پر جو لگایا ہے نا، اس کو کوئی اس کا حق یا اس کا مثل یا کوئی ثانی پیدا ہوگا اور وہ ادا کرے گا، ہو نہیں سکتا. سمجھیں؟ ہاں، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا، منظور مینگل صاحب، آپ بہت علمی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنات النعیم کے اتنے درجات دے کہ ہم دیکھ نہ پائیں. لیکن آپ نے زندگی میں ایک غلطی کی ہے بہت بڑی، اور آپ اس کا اظہار اور اس کی عافیت اس دنیا میں اسی طرح طلب کرے جیسے کہ آپ نے ان کے ساتھ ان کا نام لے کر کی ہے. جس طرح جلسہ عام میں آپ نے ان کا مذاق اڑایا ہے، یاد رکھنا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. کہیں خطرہ نہ بن جائے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ فالتو چیلنج کرنا آپ ختم کر دیجئے. خدا را، کبھی آپ ایک طرف ہوتے ہیں تو اپنوں کو ڈانٹتے ہیں، یا تو پورے مسلمان بن جائیے یا پورے کچھ اور بن جائیے. یہ نہیں چلے گا کہ سیاست میں بس ایک ہیں اور آپ کے پیر ہیں اور بس دنیا ختم. ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. حضرت مولانا کا ایک مرتبہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ان کو بخاری نہیں آتی، مسلم نہیں آتی. ان کو ایسی بخاری اور ایسی مسلم آتی ہے کہ تصور آپ نہیں کر سکتے. وہ تشریحات فرمائیں گے. آپ تو صرف یہ فرمائیں گے نا، حضرت زکریا صاحب نے یہ فرمایا اور انہوں نے وہ فرمایا، ابن الحجر نے یہ فرمایا اور وہ فرمایا. یہ چھوڑیں، آپ کیا فرمائیں گے یہ بتائیے. سمجھے؟ کمال علم اس کو کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بخاری کو یاد کر لینا اور قرآن کو یاد کر لینا. ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے، آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، یہ بیماری ہے کہ کسی موضوع پر کسی نے اگر کلام نہیں کیا ہے اور اگر کوئی چھوٹا موٹا بیان کر جائے تو پھر ان کو وہ کہتے ہیں کہ ارے انہوں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ بھائی انہوں نے نہیں کی تو کوئی وجہ ہوگی نا. کیا ہمارے علماء ہر فن کے اندر جائیں گے؟ کیا ہر بات کو لیں گے، اس کا تعاقب کریں گے؟ اتنا وقت ہے کسی کے پاس؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. تو بخاری اور مسلم کے نام کا سہارا لے کر ان مبلغین کا جو ہے وہ استہزاء کرنا یہ چھوڑ دیجئے. آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ آپ کے مدارس کی کوئی حیثیت ہے، نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. دین کی اساس، بنیاد یہ مدارس ہیں، بے شک ایسا ہے. لیکن کیا یہ تصور، یہ سلسلہ 1400 سال سے چل رہا ہے؟ نہیں. سمجھے نا؟ یہ عنقریب اتنے جلد ختم ہو جائے گا، اتنے جلد کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آج تو آپ نے ہر مدرسے کے باہر تختی لگا رکھی ہے نا کہ ایسا فلاں عطا اللہ بخاری شاہ جیسا ہوگا یا انوار شاہ کشمیری جیسا ہوگا تو اسے داخلہ ملے گا. یار ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے تم کو یار. ایک شخص دور سے آیا ہے، یہ مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں مدارس میں داخلے کے لیے. بنوری ٹاؤن اور دارالعلوم کراچی والے، فاروقیہ والے ان کو داخلہ نہیں دیتے ہیں، تو یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟
تو پھر وہ خاموش ہو گئے، لیکن میں ان کی بات پوری سمجھ چکا کہ یہ بیچارے جو اتنی دور سے آتے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور تمہیں چاہیے ممتاز بچے. یعنی یہ عجیب بات ہے یار، ایک طلب لے کر آ رہا ہے اور دین سکھانے کے لیے آپ منع کر رہے ہیں. حیرت ہے حیرت، یہ تم ہی سے تباہ ہونے والا ہے دین. یہ اس بات کو آج آپ مانیے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ہر چیز کی شرائط رکھی. شرائط ہوتی کیا ہے یار؟ ایک شخص ہے، بچہ ہے، اس کا چاہتا ہے کہ وہ حافظ بنے، عالم دین بنے، اور آپ اس کو داخلہ ہی نہیں دے رہے. کوئی سفارشیں کروا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ارے یہ تو دور جاہلیت سے بھی گئے گزرے ہوا ایک سسٹم ہو گیا. پھر تو آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو بڑھا دیجئے. کون سا کوئی آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں بھائی؟ بتائیے نا. ساری زندگی تم لوگوں کو ان بیچارے لوگوں نے کھلایا پلایا، عوام الناس نے پھکے. ایسا ہے یا نہیں بتائیے آپ؟ ساری زندگی. اور آج تم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہو. میرے استاد حضرت مولانا عطا الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ عزت وہ نہیں ہوتی جو خود کرائی جائے. عزت کہتے ہیں جو لوگ خود سیلیوٹ کریں، یعنی ایسا کام کیجیے. اسی کے ضمن میں دعا، کہ لوگوں سے دعاؤں کو کہنا یہ چھوڑ دیجیے. دعا کرنا نہیں. آپ ایسا کام کیجیے کہ وہ آپ کو دعا دینے پر مجبور ہو جائے. سمجھے؟ یہ جو بعض ہمارے صوفیہ ہر محفل میں وظائف بتاتے ہیں نا، کثرت رزق کے، وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ پھر ان کی دکانداری کہیں بند نہ ہو جائے. یہ جو انجینئر کہتا ہے نا، یہ اس کی کچھ باتیں اس میں ٹھیک ہیں. تو وظیفہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ کو مال چاہیے نا، اس کا وظیفہ میں بتاتا ہوں. تھوڑا سا منہ میاں مٹھو بنتا ہوں آج مجبوراً سمجھانے کے لیے. اگر میرے پاس کوئی اپنی حاجت لے کر آتا ہے، یا بالفرض میں وقت کا بہت بڑا ولی اللہ ہوں، سمجھ لیجئے، وہ اپنی معاشی صورتحال کو یا کاروبار کو، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے آپ جانتے ہیں، تو ضرور وہ آپ سے کچھ نہ کچھ طلب کرنے آیا ہے. تو اب آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعاؤں میں ٹرخائیں نہیں. یہ ہے موقع اس کے دل سے دعا نکلنے کا. باتیں تو واقعات تو کئی ایک ہیں الحمدللہ. کل کی میں ایک بات بتاتا ہوں. یہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بچوں کے جو پلاسٹک کے یہ ربر کے جو غبارے ہوتے ہیں، 100 روپے میں 150 روپے میں ملتا ہے. تو میں اپنے بیٹے کو لے جا رہا تھا. تو بچے تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے، معصوم ہوتے ہیں، وہ اشارہ کرنے کا مجھے یہ چاہیے. رات کا وقت ہے، کوئی بیچارہ اپنی مزدوری کما رہا ہے. تو میں نے اس سے ایک لے لیا. میں نے پوچھا کتنے کا ہے؟ تو کہا یہ 150 روپے. تو میں نے کہا اتنا مہنگا؟ اللہ کے بندے، کام ہے نہ کاج ہے، لوگوں کے پاس مرے جا رہے ہیں بیچارے، زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تم 150 روپے کا یہ بیچ رہے ہو؟ تو اس کے چہرے پر کچھ مایوسی جیسی آ گئی، سمجھے نا. لیکن ارادہ میرا کچھ اور تھا. یہ بولنے کا یا سنانے کا مطلوب میرا ہرگز نہیں تھا، اور نہ میں کبھی ایسا کرتا ہوں. تو میں نے اس کو 150 کی جگہ 300 روپے دی، ٹھیک ہے نا. اور میں نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا کہ اس نے مجھے کچھ دعا دی یا نہیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اس وقت
اپنے دل سے کلمات کہے گا نا، وہ اللہ کے حق میں، آپ کے حق میں عند اللہ مقبول ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہی ہے جگہ خرچ کرنے کی، سمجھے؟ 64 پہ مارنا نہیں، بازاری زبان میں بولتے ہیں نا 64 پہ مار دی، تو 64 پہ آپ نیکی کا کام کریں۔ یہ بیانات بازی چھوڑ دیں، ختم ہو گیا اس کا وقت میرے بھائی، اب یہ نہیں رہا ہے۔ ہاں انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا کہ جب وہ بیان کرتے تو صبح سے رات سے صبح ہو جاتی اور لوگ جوں کے تو رہتے۔ تو اللہ کے کچھ ایسے بندے موجود ہیں اس دنیا میں کہ اگر ان کو بھی اس طرح مجلس دے دی جائے نا تو وہ بھی جوں کے تو نہیں رہیں گے، ایسی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لیکن بات وہی ہے کہ باتیں کرنا اب لا حاصل ہے، اب قلوب کو جیتنے کا وقت ہے۔ تو 14 اگست یوم آزادی میں جس طرح لوگ خوشیاں مناتے ہیں تو اس پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کی خوشی مناتے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ ایسا شاپنگ کریں گے، گاڑیاں گھمائیں گے ادھر 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 ادھر، اس وقت نہ تو ان کو پیٹرول کا ہوش ہوگا، نہ چاول کا، نہ دال کا، نہ چینی کا، نہ آٹے کا، سب بھلا کر اس میں شریک ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں آپ اپنی زندگی کو بالکل ایسا تصور کر لیجیے جیسے آج آپ کو نہ چینی کا بھاؤ معلوم، نہ آٹے کا، نہ چاول کا، نہ گوشت کا، بس اسی طرح بھلا دیجیے اور اس کام میں لگ جائیں جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو پھر دیکھیں یہ زندگی آپ کے لیے کتنی آسان ہوگی گزارنے کے اعتبار سے۔ اور اپنے ساتھ نیت کر لیجئے کہ میں اپنے بھائی کو وہی پسند کروں گا جو اپنی ذات کے لیے۔ پھر دیکھیں یہ مدنی ریاست بنتی ہے یا نہیں۔ یہ اس خبیث انسان کی مدینہ والی ریاست مراد نہیں ہے جو ایک نمبر کا چور نکمہ ہے، عمران نیازی۔ اس کی شکل تو ذرا دیکھیے، ساری رات شراب کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، اور وہ ہمارا لیڈر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ جب آپ منصف ان بیوقوفوں کو بنائیں گے نا تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کو منصف اگر بنانا ہے تو پھر ان کے قلوب کو خالی کروائیں، خالی کروا کے نیوٹرل کر کے پھر سامنے بٹھائیں اور بات کیجیے، پھر ان کو سمجھ میں آئے گی۔ تو باقی اب عاشورہ پر انشاءاللہ ایک مفصل تھوڑا سا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، اور میں امید کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ بہت سے مسائل امت کے درمیان جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کے مابین وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، چند ایک الفاظ بیان کروں گا۔ لمبی چوڑی تقریر نہ ہم کو آتی ہے نہ ہمیں کرنی ہے۔ جس نے سمجھنا ہے تو وہ شارٹ کٹ میں سمجھ لے، اور نہیں سمجھنا تو خدا نے، میں نے کہا نا کہ جہنم بہت بڑی وسیع بنائی ہے، جو شوق سے جانا چاہے تو وہ جائے۔ وَأُحَيِّكُمْ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔